أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة صدق الله العظيم۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد اس خالق کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام نیک بندوں کا رب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز ناظرین کو قرآنی وظائف ود عامل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ تمام معزز ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا عمل، آج کی ہماری ویڈیو قرآنی سورت کے متعلق جاننے پر ہے۔ قرآن پاک کی سورت جسے ہمازہ کہا جاتا ہے، جس کا نام ہمازہ ہے، یہ قرآن پاک کی 104 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کے متعلق، اس سورت کا شان نزول، اس سورت کی فضیلت اور اس سورت کے متعلق آج کا ہمارا وظیفہ، آج کا ہمارا عمل ہوگا۔ تو جو بھی قرآنی وظائف پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ معزز ناظرین، یہ قرآن پاک کی 104 نمبر پر سورت ہے۔ اس سورت کی جو فضیلت ہے، کریمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس سورت کو معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ جب کریمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار مکہ نے تہمتیں لگانا شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ، ابی بن خلف، اخنس بن شریک، جمیل بن عامر، وائل بن عاص، یہ جو چند کفار تھے، یہ کریمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کی تہمتیں باندھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول ہے۔ اب سورہ مبارکہ کے متعلق وظیفے کتنے ہیں؟ معزز ناظرین، اس سورہ مبارکہ کے متعلق 2 وظیفے ہیں۔ ویسے تو بہت سے وظیفے ہیں، لیکن جو مجھے اچھے لگے کہ آج میں ویڈیو میں بتاؤں، آپ تمام ویور سے ان وظائف کے متعلق آگاہ کرو۔ وہ 2 وظیفے، ایک تو آنکھوں کے درد کا وظیفہ ہے اور دوسرا نظر بد کا وظیفہ ہے۔ نظر بد کا وظیفہ کیا ہے کہ جو بندہ روزانہ 3 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، اول آخر درود شریف پڑھ لیتا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی نظر بد نہیں لگنے دے گا۔ وہ بندہ نظر بد سے محفوظ رہ جائے گا۔ اور دوسرا وظیفہ آنکھوں کی تکالیف کے متعلق ہے۔ معزز ناظرین، آنکھوں کی جو تکالیف ہیں یہ بہت ہی موذی تکالیف ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہے، یہ آنکھیں ہیں جس سے انسان دیکھتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آنکھوں میں تکالیف ہو تو آنکھ بندہ اوپن نہیں کر سکتا، کھول نہیں سکتا۔ آنکھوں میں تکالیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تو اس کے متعلق آج کا ہمارا وظیفہ ہے کہ جس بندے کے آنکھوں میں تکالیف ہو، آنکھوں میں درد ہو، آنکھوں میں جلن ہو، وہ 11 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لے اور آنکھوں پر دم کر لے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا تو کسی نیک بندے سے 11 بار سورہ مبارکہ پڑھوا کر، سورۃ الہمازہ پڑھوا کر، اول آخر درود شریف پڑھوا کر پانی پر دم کروا لے۔ پانی پر دم کروانے کے بعد وہ پانی اپنی آنکھوں سے لگائے، ان آنکھوں کو دھوئے اب اس پانی سے۔ یہ 41 دن کا عمل ہے، روزانہ کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بالکل 100% ٹھیک ہو جائیں گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا وظیفہ ہے۔ دو وظیفے ہیں، اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے، اس آیت مبارکہ کی فضیلت ہے۔ قرآنی وظیفہ ہے، آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو قرآنی وظیفہ ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیابیاں و کامرانی عطا فرمائے گا۔ اگلے وظیفے تک کے لیے اپنے میزبان محمد الیاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔